السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد، اور یہ حسین ترین آئی تھنک سو کہ اسلام آباد میں سے یونیورسٹی میں ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے جو کہ اوپن یونیورسٹی آپ اپنے ایڈمیشنز کروا لیتے ہیں اور پھر گھر بیٹھے اپنی فائلز اور اپنے ایڈمیشنز کروا کے یہاں پہ ایگزامز کے تھرو، یہاں پہ کیمپس بھی ان کے کافی ہیں، وہاں پہ ان کے تھرو آپ یہاں پہ ایگزام دیتے ہیں اور یہ یونیورسٹی آپ کو وہاں پہ ڈگری پرووائڈ. وہاں پہ اگر کوئی آتا بھی ہے، ایک ان نون پرسن بھی آ جائے، فرسٹ ٹائم بھی آ جائے، تو یہاں پہ کیا چیزیں ہیں کہ جہاں پہ انجوائے کیا جائے. السلام علیکم جبار صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں فٹ. آپ سنائیں کہ یہاں پہ آپ اچانک ملاقات ہوئی ہماری، یا یہ تو ہمارا ایک لک تھا، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ علامہ اقبال کو کیسے، یہ کتنی بہترین جگہ ہے اور حسین کیسے ہے؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عاطف ریاض صاحب. یہ اس وقت جو ہم موجود ہیں، یہ ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا مین کیمپس ہے. یہ سارا کیمپس یہ آپ ناظرین کو دکھا بھی دیں. تو اس میں بھی اس یونیورسٹی کا جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے بی ایڈ اسی یونیورسٹی سے کیا ہے، ATTC میں نے اسی یونیورسٹی سے کیا ہے. تو ایک بہت اچھا، بہت زبردست یہ ادارہ ہے. خصوصاً وہ لوگ جو جاب کرتے ہیں یا جو مطلب پرماننٹ جو ہے نا ریگولر کلاسیں نہیں لے سکتے، وہ ان کے لیے ایک بہترین یہ ادارہ ہے. وہ یہاں بیٹھ کے جو ہے نا گھروں میں بیٹھ کے ایک بہترین قسم کا جو ہے نا تعلیم کی جو سہولت وہ لے سکتے ہیں، تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، بہت بڑی ڈگریاں لے سکتے ہیں. جی اچھا، یہ بتائیں کہ جبار صاحب کہ یہ تو آپ یہاں پہ جیسے کام بھی کر رہے ہیں، حی علی الفلاح پہ پروگرامز بھی کر رہے ہیں اور یوٹیوبرز بھی ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ اپنا بھی آئیڈیا تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ وہاں پہ انفارمیشن کیسی دیتے رہتے ہیں؟ دیکھیں آپ، ہم پہلے ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے قومی نشریاتی رابطے پہ پروگرام ہوتا ہے حی علی الفلاح، صبح 5:45 سے 7 بجے کے دوران. وہ دینی تعلیمات کا پروگرام ہے. اس کو آپ قومی نشریاتی رابطے کا چونکہ پروگرام ہے، اس کو آپ جس بھی اسٹیشن کو ٹیون کریں گے اس پہ آپ سن سکتے ہیں. اور میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز پر اس کی فریکوینسی ہے. صحیح ہے. وہ پروگرام مذہبی پروگرام ہے میرے بھائی. بہت زبردست اس میں نالج ہوتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، ترجمہ ہوتا ہے، اس میں نعت ہوتی ہے، حمد ہوتی ہے، پھر اس میں درس حدیث ہوتا ہے، اخلاقی اقدار کے پروگرام، روشنی ہوتا ہے، اس میں اسکالرز کی گفتگو ہوتی ہے، اور نعت جو ہوتی ہے وہ ملک بھر سے سلیکٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی آوازوں میں نعتیں ہوتی ہیں، حمد ہوتی ہے، ریکارڈ ہوتی ہے. اسی طرح ملک کے ممتاز جو اسکالر ہیں ان کی جو ہے نا ان کو ہم مہمان بناتے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی اس میں دیے جاتے ہیں. ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھا سٹیپ ہے آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں مزید ترقی دے. اور اچھا یہ بتائیں کہ جبار صاحب کہ یہاں پہ ایک تو علامہ اقبال، میں تو یہاں پہ آئی تھنک سو کہ دوسری یا تیسری بار آ رہا ہوں، لیکن اس کے علاوہ اور کون سی جگہیں ہیں جہاں پہ اگر کوئی ایک ان نون پرسن بھی آتا ہے تو وہ کیسے انجوائے کر سکتا ہے، اور وہ کیسے ان کے لیے بہترین اٹریکٹیو پلیس کون سی ہیں؟ میں نے تو آئی تھنک سو ایک لیک ویو پارک بھی دیکھا تو وہ بھی مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا. میں منال پہ گیا تھا، وہ بھی بہت اچھا لگ رہا تھا. آئی تھنک سو مجھے لگ رہا تھا کہ ایوری تھنگ از سو بیوٹیفل. یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. اسلام آباد نو ڈاؤٹ اسلام آباد بہت خوبصورت شہر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں تقریباً 1997 سے اچھا اسلام آباد میں 97 یہ دیکھیں. جامعہ زکریا ملتان سے میں نے عربک میں ماسٹر کیا 1996 میں. تو پھر میں اسلام آباد آ گیا. روزنامہ پاکستان میں نے اپنا جو عملی زندگی کا بطور سب ایڈیٹر آغاز کیا. اس کے ساتھ بعد نوائے وقت، روزنامہ خبریں، روزنامہ اوصاف، اساس، NNI اور ریڈیو پاکستان، ان مختلف اداروں میں میں نے کام کیا بطور صحافی. تو یہاں تک اسلام آباد کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں تو اسلام آباد بہت نیچرلی بہت خوبصورت ہے. سبز پہاڑ ہیں. اور اسلام آباد میں آپ آتے ہیں تو جو ہی فیض آباد سے آپ داخل ہوتے ہیں نا، تو سب سے پہلا جو پوائنٹ آپ کے پاس آتا ہے وہ ہے شکر پڑیاں کا. شکر پڑیاں نیشنل مونومنٹ، بہت خوبصورت جگہ ہے. وہاں سے آپ کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ پورے اسلام آباد کا تقریباً نظارہ کر سکتے ہیں. صحیح. اس کے ساتھ پھر آپ لیک ویو پوائنٹ ہے، اس پہ آپ گئے ہیں، بہت خوبصورت جگہ ہے. وہاں سے اس کو آپ راوا ڈیم کی جو جھیل ہے اس کو بھی مطلب آئی تھنک سو کہ جو میں نے وہ بنائی ہے اس میں نے علیحدہ ایک ویڈیو کا ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دیتا ہوں. اس پہ لیک ویو پارک کی ایک باقاعدہ میری ویڈیو ہے، بہت ہی پیارا ہے. اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں تو میرے لنک میں وہاں پہ ڈسکرپشن میں موجود ہے. جی آپ اپنے چاہ ڈاکٹر صاحب. تو اس کے بعد میں جہاں سے آپ ہو کے آئے ہیں منال، پیر سہاوا بولتے ہیں اس کو ہم. ہاں جی. جی
تو میں کہتا ہوں جو اسلام آباد میں آئے اور پیر سہاوا منال اوپر جا کے وہ مناظر نہ دیکھے تو اسلام آباد کی سیر ادھوری ہے. اچھا مطلب وہاں پہ مناظر بھی بہت کیا آپ گئے ہیں تو یقین جانے جب جو ہی بندہ اوپر جاتا ہے آہستہ آہستہ پہاڑوں کے دامن میں سے تو ایسے لگتا ہے اوپر جا کے آپ کو جیسے آپ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں. اتنی گہرائی میں اسلام آباد کا منظر آپ کو خوبصورت لگتا ہے. اچھا بہت خوبصورت منظر آپ کو لگتا ہے. اس کے علاوہ اور کون سی جگہ؟ جی پہلے دامنے کو آتا ہے جب اوپر جاتے ہیں نا پیر سہاوا منال کی طرف تو پہلے دامنے کو آتا ہے. بہت خوبصورت جگہ ہے وہ. پھر اس کے بعد منال اور پیر سہاوا موسٹلی اس کو کہتے ہیں. اب منال ہوٹل بن گیا وہاں پہ اس کو وہ بولتے ہیں. اس کے علاوہ میرے بھائی یہاں آپ کیا میں آپ کو بتاؤں چمبیلی گارڈن ہے. یہ آپ پارا کے ساتھ ہی بالکل روز اینڈ چمبیلی گارڈن وہ بھی بہت خوبصورت جگہ ہے. اور آئی تھنک سو کہ یہاں پہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کا بھی جو گھر ہے وہ بھی یہاں بنی گالا میں اچھے مناظر ہیں. جی بالکل اگر آپ وہاں پہ جائیں لیک ویو پارک کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ایسے لگتا ہے کہ بنی گالا بالکل ساتھ ہی ہے. جی بالکل ساتھ ہی ہے. تو اس طرح جو ہے نا اور بھی بہت مطلب خوبصورت جگہ ہیں. تو یہ اس میں نے جیسمین گارڈن آپ کو بتایا. اچھا یہ پلے لینڈ بھی بڑا خوبصورت ہے چڑیا گھر کے ساتھ مارگرا روڈ پہ نا. بچوں کے لیے بہت پیاری جگہ بہت زبردست جگہ. اور میں آپ کو ناظرین یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر یہاں پہ آپ آئے ہیں تو یہ آئی تھنک سو کہ یہ سینٹرل پلیس ہے کہ اگر آپ یہاں پہ جاتے ہیں مری کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو یہاں سے بھی آپ یہاں سے جا سکتے ہیں. بہت ہی قریب پڑتا ہے آپ کو. آپ کشمیر کی طرف جانا چاہتے ہیں یا آپ گلگت کی طرف جانا چاہتے ہیں لاہور کی طرف جانا چاہتے ہیں کوئی بھی آپ کے مائنڈ میں جو ایک دلکش مناظر آتے ہیں وہ آپ کے یہاں سے بالکل قریب پڑتے ہیں. آئی تھنک سو جی بالکل صحیح. جی چلیں تھینک یو سو مچ جبار صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں دے. اور یہاں پہ آپ جیسے موجود کافی اچھا آپ سے مل کر بہت ہی اچھا لگا. آئی تھنک سو کہ یہاں پہ مجھے میں یہی چاہ رہا تھا کہ ایسے لوگوں سے ملوں جو ایک کافی ان لوگوں مطلب ان چیزوں پہ اسٹیشنز پہ کام کر رہی ہوں ایک پبلک لیول پہ کام کر رہی ہوں تاکہ لوگوں کو پراپر اویئرنیس مل جائے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اللہ حافظ.